السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، میرا نام نجیب الرحمان ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل رک جائیں دیکھ رہے ہیں۔ زندگی میں بڑے موڑ آتے ہیں، کوئی بات ایسے ہی یاد رہ جاتی ہے کہ بڑے سال گزرنے کے بعد بھی نہیں بھولتی۔ میں نے ایک شعر سنا تھا جو مجھے یاد رہ گیا، پسند بھی آیا اور یاد بھی رہ گیا، سوچا آپ لوگوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کر لوں۔ وہ شعر یوں ہے کہ تکلفات کی شمعیں جلائی جاتی ہیں، تکلفات کی شمعیں جلائی جاتی ہیں تعلقات کی دنیا میں روشنی کے لیے۔ یہ شعر بڑا خوبصورت ہے۔ بیسیکلی یا بنیادی طور پر تکلفات کیا ہے؟ مینرزم۔ ہم کہتے ہیں کسی شخص سے ملاقات ہوئی، بڑی پرتکلف ملاقات رہی۔ پرتکلف ملاقات کیا ہوتی ہے؟ جہاں آپ ایک دوسرے کے ادب آداب کا بڑا خیال رکھتے ہیں، ایک دوسرے کی مہمان نوازی کا خیال رکھتے ہیں، میزبان مہمان کا خیال رکھتا ہے، مہمان میزبان کا خیال رکھتا ہے، دو ملنے والے ایک دوسرے کی عزت نفس کا بھی خیال رکھتے ہیں، ایک دوسرے کے مقام مرتبے کا بھی خیال رکھتے ہیں اور اپنے مقام مرتبے کو بھی ملحوظ خاطر رکھتے ہیں۔ یعنی زیادہ فری نہیں ہوتے۔ یہ زیادہ فری جو ہوتے ہیں نا، بہت فری دوست بھی اگر آپس میں آپ کا لفظ رکھیں، آپ کا صیغہ استعمال کریں تو کبھی ان کے جھگڑے کی نوبت نہیں آتی۔ اگر ایک دوسرے سے احترام سے بات کریں تو جھگڑے کی نوبت نہیں آتی۔ تعلقات ہمارے دوستوں سے بھی ہوتے ہیں، رشتہ داروں سے بھی ہوتے ہیں، میاں بیوی میں بھی تعلقات ہوتے ہیں، بہن بھائیوں میں وہ رشتے کی نوعیت کے حساب سے ہوتے ہیں، ماں باپ سے بھی آپ کے تعلقات ہوتے ہیں، اولاد سے بھی ہوتے ہیں۔ ان سب میں آپ جس مقام پر کھڑے ہوں، اگر آپ بیٹے ہیں، آپ بھائی ہیں یا آپ شوہر ہیں، الگ الگ ہر کسی کی بات کر رہا ہوں، یا آپ باپ ہیں، اپنے اس جو رشتہ جس پوزیشن پہ آپ کھڑے ہیں اس کے وقار کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ اس کو تکلف کہتے ہیں۔ ایک فاصلہ رکھنا ہے آپ نے، ایسا فاصلہ کہ جو سامنے والے کو بھی کبھی آپ سے الجھن نہ ہو، آپ سے تکلیف نہ پہنچے، ایسی قربت نہ کریں کسی کے ساتھ۔ بیٹا باپ سے کبھی اتنا فری نہیں ہو سکتا، بھلے باپ دوست کی طرح سے ہو، لیکن وہ باپ کے احترام کے عہدے پر فائز رہے۔ بیٹا اس سے اسے کھینچنے کی یا گرانے کی کوشش کبھی نہ کرے۔ بیٹا باپ کے لیے ایک عزت دار بیٹا ہونا چاہیے، جس کو باپ بات بات پر بلا وجہ ذلیل نہ کرے، اس کی انا یا اس کی عزت نفس دونوں مجروح نہ ہو۔ انا مجروح ہوگی تو باغی ہو جائے گا، عزت نفس مجروح ہوگی تو احساس کمتری کا شکار ہو جائے گا، دکھی ہو جائے گا، درد مند ہو جائے گا۔ مجھے اسی طرح سے میاں بیوی کے رشتے میں بھی شوہر کو چاہیے کہ بیوی سے ہمیشہ کائنڈنس، نرم خوئی سے پیش آئے، میٹھے لہجے سے پیش آئے، اور بیوی کو چاہیے کہ شوہر کے ساتھ کائنڈنس سے پیش آئے، نرم لہجے سے پیش آئے، لیکن اس میں احترام کا رنگ بھی شامل ہو۔ دونوں اپنے اپنے مرتبے پہ فائز رہے۔ ایک دن میرے ایک دوست مجھ سے گفتگو کر رہے تھے۔ ماشاءاللہ وہ بڑے اچھے کپڑے پہن کے آتے ہیں، روزانہ کپڑے بدل کے آتے ہیں، نفیس کپڑے ہوتے ہیں۔ اس بارے میں گفتگو ہوئی تو کہنے لگے، یار مجھے تو کوئی فکر بھی نہیں ہوتی، الحمدللہ روزانہ صبح مجھے ایک نیا جوڑا استری کیا ہوا تیار مل جاتا ہے۔ مجھے تو کبھی سوچا بھی نہیں، میں نے کبھی گھر میں کہا بھی نہیں کہ صبح یہ کپڑے پہننے، کبھی میں نے گھر میں یہ نہیں کہا کہ مجھے صبح یہ کپڑے تیار کر کے دینا، میں نے فلاں جگہ جانا، یہ کرنا، مجھے کپڑے خود ہی تیار ملتے۔
یعنی کپڑوں کے حوالے سے میں نے کبھی بات نہیں کی. اور ایک بات پھر اس کے ساتھ آپ کو میں یہ بھی بتا دوں، اس شخص نے کہا، اس دوست نے، کہ جب سے شادی ہوئی ہے، ماشاءاللہ کو ان کی شادی کو ہو گئے ہوں گے 12-13 سال اندازاً، جب سے شادی ہوئی ہے میں نے کبھی اپنی بیوی کو تم نہیں کہا، میں نے ہمیشہ اسے آپ کہہ کے گفتگو کی. اگر وہ میرا خیال رکھتی ہے تو مجھے بھی اس کا احترام کرنا چاہیے. کتنا خوبصورت رشتہ ہے. یہ تکلفات ہیں کہ جو رشتوں میں ہر اعتماد کے ہوتے ہوئے، ہر بھروسے کے ہوتے ہوئے، ہر خدمت کے ہوتے ہوئے، ہر دعوے کے ہوتے ہوئے، ہر حق کے ہوتے ہوئے، ہر فرض کے ہوتے ہوئے جن کو قائم رکھنا پڑتا ہے. پھر یہ تکلفات رشتوں پہ میل نہیں آنے دیتے، ان کو چمکاتے رہتے. بہن بھائی، چھوٹے بھائی کو چاہیے کہ اپنے بڑے بہن بھائی کا لحاظ کرے، برابری پہ نہیں، کبھی نہ آئے برابری پہ. ہو جاتی کبھی کبھی چھوٹا سا احتجاج کرنے کا حق ہوتا ہے، لیکن یہ یاد رکھے کہ اس کا بڑا بھائی اس سے بڑا ہے اور اس کی بڑی بہن اس سے بڑی ہے. اور بڑوں کو بھی گفتگو کرتے ہوئے یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارا چھوٹا بھائی یا ہماری چھوٹی بہن ہماری گفتگو سے کہیں ہرٹ نہ ہو، کہیں دکھ نہ جائے. اگر آپ نے اسے نصیحت کرنی ہے تو الفاظ کا وہ انتخاب کریں جو اسے چبھے نہ. اسے کسی بات کا تانا مت دیں، اسے ماضی کا تانا نہ دیں، اسے حال کا تانا نہ دیں، یا قدرت کی طرف سے اس میں اگر کوئی کمی ہے، اس کی شخصیت میں، اس کی صورت میں، یا اس کی بولنے کے انداز میں، یا اس کے نئے نقش میں، یا اس کی ذہنی صلاحیت میں، کسی چیز کا کبھی تانا مت دیں. تبھی بہت سے گھروں سے بڑے دکھی لوگ نکلتے ہیں. گھر والوں کو پتہ نہیں چلتا ماحول، ہم جس ماحول میں رہتے ہیں نا، اس ماحول کی کمی کو نوٹ کرنا یا اس ماحول کی خوبیوں کو نوٹ کرنا، یہ بڑا مشکل کام ہے، کیونکہ ہم عادی ہوتے ہیں. جس گھر میں پیدا ہوئے بڑے ہوئے بس یہ دیکھا یہ دیکھا، یہی ہمارے ساتھ ہوتا رہا، یہی آگے ہم اپنی اولاد کے ساتھ کرتے رہے. میں نے ایک مزاحیہ سا خاکہ دیکھا سوشل میڈیا پر ہی کہ وہ بیٹا بیٹھا ہوا ہے، الفاظ ذرا اس کے کچھ اور تھے، میں تھوڑے مہذب الفاظ استعمال کروں گا. بیٹا بیٹھا ہوا ہے تو اس کی والدہ اس کے وہ بالوں میں کچھ تلاش کریں گے، وہ زمین پہ بیٹھا، والدہ کرسی پہ بیٹھی ہوئی ہیں، تو مذاق چل رہا ہے گفتگو میں. تو اپنی والدہ سے کہتا ہے کہ امی جی، یہ جو آپ مجھے گالیاں دے رہی ہیں، آپ کی امی بھی آپ کو گالیاں دیتی تھی؟ تو اس کو میں نے کہا ہاں، وہ تو میں تو تمہیں بہت چھوٹی گالیاں دیتی ہوں، وہ تو بڑی بڑی گالیاں دیتی. اس سے کہا امی جی، پھر ہمارے خاندان سے بدتمیزی جائے گی کیسے؟ یہ بدتمیزی ایسے جائے گی کہ ہم لوگ تمام تعلقات میں تکلفات کا خیال رکھیں، تمام رشتوں میں تکلفات کا خیال رکھیں. لیکن ایسا تکلف نہیں، بعض تکلفات اس صورت میں کیے جاتے ہیں اپنا سٹیٹس شو کرنے کے لیے. سٹیٹس شو کرنے والے تکلفات میں تکبر ہوتا ہے. بعض تکلفات کیے جاتے ہیں اپنے احساس کمتری کو دور کرنے کے لیے، جن میں بلا وجہ اپنی حیثیت سے بڑھ کر دوسروں کو متاثر کرنے کے مختلف حربے آزمائے جاتے ہیں. کہیں پیسہ بہت زیادہ خرچ کیا جاتا ہے، کہیں خدمتگار کرائے پہ بہت سارے لے جاتے ہیں. یہ تکلفات کسی کام کے ہوتا ہے، یہ شو آف ہوتا ہے. انسان سمجھتا ہے کہ شاید میرے مہمان اس سے بڑے خوش ہوں گے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. مہمان صرف آپ کے انداز گفتگو، آپ کے پرتپاک رویے سے خوش ہوتے ہیں جب آپ سے ملنے آئے، چاہے وہ آپ کی بہن ہو، بھائی ہو، ماں باپ ہو. ماں باپ تو خیر ساتھ ہی رہنے چاہیے، ہمیشہ ساتھ ہی رہتے ہیں. آپ کے دوست ہوں، آپ کے دیگر رشتہ دار ہوں، ان کے ساتھ آپ پرتپاک طریقے سے پیش آئیں، انداز گفتگو پرتکلف اور اچھا رکھیں. اتنے فری نہ ہوں کہ آپ کے منہ سے کوئی ایسی بات نکل جائے جو کسی کو تکلیف دے. اور بس آپ لوگوں سے کچھ باتیں کرنی تھی یہ شعر کے تناظر میں، تو میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ، آپ بھی میرے جیسے انسان ہیں،
ایسی باتیں آپ کے بھی ذہن میں آتی ہوں گی۔ تو ناظرین، اگر میری آپ کو یہ باتیں پسند آئی ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔